اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے خوبصورت ولی تھے، ان کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص گیا، اس نے جا کے کہا حضور برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا بھئی کون سی برکت چاہتے؟ اس نے کہا حضور زندگی میں برکت نہیں، کھانے پینے میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، اولاد ہے آپس میں محبت نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کے جواب بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں اگر تو سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا جی حضور انشاءاللہ تعالی میں آپ کا عقیدت مند ہوں، میں ضرور سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے یار یہ بتاؤ کتیا کتنی بچے دیتی ہے؟ کئی بچے دیتی ہے، اندازاً کتنے بچے دیتی؟ چلو کئی لوگوں نے کئی تجربے گنے ہوں گے، 8 9 اب آپ غور کریں کہ اگر اتنے بچے سلامت رہ جائیں تو معاشرہ یہ کتوں سے ہی بھرا ہو۔ اچھا بکری ایک ٹائم میں کتنے دیتی ہے جی؟ اونچا بولیں، ایک یا دو یا جتنے بھی مطلب راؤنڈ اباؤٹ، لیکن کتیا سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا یار دیکھو معاشرے میں کتیا کتنے بچے دیتی ہے لیکن آپ کو معاشرے میں اتنے زیادہ کتے نظر نہیں آتے، بکری کے بچے کھائے جاتے ہیں اس کے باوجود کتنے ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے برکت کی بات کی ہے، یہ کہاں کتیا اور بکری کی بات آ گئی؟ سوال کچھ کیا اور جواب کچھ دے رہے ہیں۔ فرمانے لگے آپ اس کی وجہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتیا کا یا کتے کا کام یہ ہے کہ ساری رات بولتے رہتے ہیں اور عین سحری کے ٹائم پہ سو جاتے ہیں۔ بکری کا کام یہ ہے کہ عشاء ہوتے ہی سو جاتی ہے، فجر سے پہلے اٹھتی ہے، جو فجر سے پہلے اٹھے اس کی زندگی میں برکت ہوگی، مال اولاد میں برکت ہوگی۔ تو جو ساری رات موبائل کے آگے بیٹھا اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہے اور فجر کے ٹائم سو جائے تو اس کی زندگی میں برکت نہیں۔ جیسے کتیا کے کتنے ہی بچے ہوتے ہیں لیکن برکت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ ان سے پاک و صاف نظر آتا ہے، یہ اللہ کی حکمت بھی ہے۔ اور بکری کے 1 سے 2 بچے ہوتے ہیں، لوگ انہیں جیب بھر کے کھاتے ہیں لیکن پھر بھی کتنے ہی منڈیوں میں وہ نظر آتے ہیں۔ غور کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ یہی برکت کا معنی ہے صبح جس وقت تیرا اللہ تجھے رزق دیتا ہے اس وقت اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے بیٹھا کر، کیونکہ وہ تقسیم رزق کا وقت ہے۔ اللہ رزق بانٹتا ہے، بندہ لیتا ہے۔ جیسے بکری یا بکری کا بچہ یہ رات کو عشاء کے فوراً بعد سوتے ہیں اور فجر کے ٹائم یہ جاگ کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا تو بھی اسی طرح ہو جا، اسی طرح تیری زندگی میں، تیری اولاد میں، تیرے گھر میں، تیرے مال میں اللہ برکت دے دے گا۔ بندہ بڑا ہونے کیا سرکار بڑی گل کمال ہو گیا، اتنی بڑی بات آپ نے کس مثال سے سمجھائی؟ فرمایا اس طرح ہو جا کہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈال اور فجر کے ٹائم اٹھ کے اللہ کو یاد کر، انشاءاللہ برکت ہوگی انشاءاللہ۔ عاشقان اللہ و رسول نمبر 1 نمبر 2 اس سے آگے بڑھیے۔ دوسری بات، اللہ والیاں دی گلاں چ جویں فیض ہوندا ہے نا، اسی طرح اللہ والوں کے وجود میں بھی برکتیں اور فیوز اللہ نے رکھے ہیں۔ میں آپ کو اپنے آقا کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجل۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابدال 40 لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملک شام میں ہوں گے۔ یہاں شام کا ذکر بالخصوص ہے، ویسے پوری دنیا میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کلما مات رجل ابدل اللہ تعالی مکانہ رجلا، کہ جب بھی ان میں سے کوئی اللہ کے حضور تشریف لے جاتا ہے یعنی کہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ اس کی جگہ پہ کسی پچھلے کو ترقی دے کے اس کے عہدے پہ فائز فرماتا ہے۔ اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ سنو میرے آقا کی زبان سے، نبی پاک فرماتے ہیں ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے یسقا بہم الغیث، لوگ ان کے ذریعے اللہ سے بارشیں مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے۔ ينتصر بهم على الاعداء، اور ان کی وجہ سے دشمنوں پر فتح مانگی جاتی ہے تو اللہ امت کو یا لوگوں کو مفتوح فرماتا ہے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔
اور تیسری ان کی شان یہ ہے یصرف عن اہل الشام بہم العذاب، فرمایا یہ اتنے مقام و مرتبے والے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی شام سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہاں ملک شام کا ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے ان کی برکت سے عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ والیاں دے ذریعے بارش وسے، اللہ والیاں دا واسطہ پاو تے رب منے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ پوری دنیا پر اس وقت